یوسف علیہ السلام کو ایک تعویذ بنا کے دے دیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں جب آپ کو ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت سے حریر جنت کا ایک قمیص لا کے پہنایا تھا۔ وہ قمیص نسلاً بعد نسل چلتا چلا آیا اور یعقوب علیہ السلام کو ملا، تو یعقوب علیہ السلام نے حفاظت کے لیے اس قمیص کو تعبیر بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ لوگ گئے، ان کا ہاتھ باندھ دیا، رسی اور ڈول لیے، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ آدھی دور ڈالا تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ گر کر ہلاک ہو جائے۔ جب پانی میں گرے، نیچے سے اوپر آئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو پکڑ کر وہاں اندر ایک پتھر تھا اس پہ بٹھا دیا۔ یہ کنواں اوپر سے تنگ تھا اور نیچے جا کر بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح جبرائیل امین نے آپ کو وہ قمیص پہنا دی جس کی برکت سے کنواں روشن ہو گیا، اندھیرا دور ہو گیا۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، آپ کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سب بھائی جو ہے شام کو یوسف علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے گئے اور ایک پرندہ ذبح کر کے تھوڑا سا یوسف کے قمیص میں خون لگا دیا تھا۔ جب چیخ سنی یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے لوگ مصیبت میں ہیں، آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بکریوں کو نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، نقصان بکریوں کا نہیں ہوا، ہم لوگ کھیت کود کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، ہم لوگ بہت دور نکل گئے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا۔ دیر ہو گئی آنے میں، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا اور اس کی قمیص کو پھاڑا نہیں۔ آپ نے صبر کیا۔ دوسرے دن وہ لوگ پھر جنگل میں کنویں پہ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یوسف کا کیا حال ہے۔ ایک قافلہ جو ہے تاجروں کا بھٹک گیا تھا راستہ، وہ اس جنگل میں کنعان میں آیا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو ڈول اور رسی لے کے بھیجا، جاؤ کنویں سے پانی لاؤ۔ جب وہ گیا اور دیکھا کہ کنواں روشن ہے، نور علی نور ہے، اس نے آواز دی اے ساتھیو، کتنا پیارا غلام ہے، اس میں ایک لڑکا ہے۔ جب انہوں نے ڈول ڈالا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس آدمی نے آپ کو باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد
اپنے ساتھیوں میں لے گیا، لے جا کر آپ کو وہاں بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں پہ آ کے دیکھا تو یوسف کو نہیں پایا۔ تفتیش کرتے کرتے ادھر ادھر ڈھونڈ کر اس قافلے میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ یوسف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آ گیا ہے، آپ لوگ اس کو خرید لو، ہم بہت سستے میں اس کی قیمت لے کر تمہیں دے دیں گے، اس کو یہاں سے دور لے جاؤ کہ وہ واپس نہ آ سکے۔ 20 درہم میں انہوں نے آپ کو بیچ ڈالا۔ اب وہ قافلہ لے کر آپ کو چلا کنعان سے مصر کی جانب۔ مصر میں پہنچ کر پہلے غلام آدمی بیل بکریوں کی طرح بیچے جاتے تھے، بیچنے کا رواج تھا۔ بازار میں گئے جہاں انسانوں کی بولی لگتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اعلیٰ و عرفہ تھا، جو دیکھتا وہ چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے۔ بولی شروع ہوئی، جب بولی آگے بڑھی بڑھتی رہی تو وہاں کا مصر کا جو بادشاہ تھا ولید بن ریان، اس نے عزیز مصر کو حکومت کی ذمہ داری سونپی تھی اور اس کو وزیر اعظم بنایا تھا اپنا۔ اس کو معلوم ہوا عزیز مصر کو کہ ایک غلام ہے جو بہت حسین خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، تو وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر بازار پہنچا۔ اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا، اور عزیز جو تھا وہ عورت کے قابل نہیں تھا، اس کو اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا اس کو ہم لوگ خرید لیتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ زلیخا چونکہ مرد سے دور تھی، شوہر نامرد تھا، اس لیے اس کو بہت ہی خوشی ہوئی، چلو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ کے وزن کے برابر 700 رتل آپ کا وزن تھا۔ چاندی سے اور سونے سے آپ کے وزن کے برابر، اور اتنا ہی مشک اور عنبر، یہ اس کی جو ہے قیمت طے ہوئی۔ عزیز مصر نے قیمت دے دی اور لے لیا، پھر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر اور زلیخا اپنے محل میں لے کر آئی، اور اس کا حرم جہاں وہ دونوں آرام کرتے تھے، 7 دروازوں کے بعد کوئی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ زلیخا نے نیت خراب کی، کیونکہ مرد کے لحاظ سے بھوکی پیاسی تھی۔ مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ نامرد تھا، عورت کے لائق نہیں تھا۔ اس نے خوب سنگار کیا، دلہن بنی، نیت خراب ہوئی اور آپ کو بولی میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ہر دروازے کو اس نے تالا لگایا، ایک دروازہ اس میں تالا لگایا، پھر آگے بڑھی، تالا لگایا، پھر آگے بڑھی، تالا لگایا، 6 دروازے پاس کر کے 7ویں دروازے میں خود داخل ہوئی اور بولی
میرے پاس آؤ، تمہیں سے کہہ رہی ہوں۔ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما اور اس کے بکر سے، اس برائی سے مجھے بچا۔ آپ اندر گئے اور فوراً پلٹے اور بھاگنا شروع کیا۔ پیچھے سے زلیخا نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ جن جن دروازے پہ آپ آتے تالا خود سے کھل جاتا اور گر جاتا۔ بھاگتے بھاگتے زلیخا نے آپ کا پیچھے سے دامن پکڑا، وہ پھٹ گیا۔ جب پہلے دروازے پہ پہنچے تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے کہا، مکاری کی کہ آپ کے اس مہمان نے میرے ساتھ خطا کی ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے، جو تمہاری گھر والی کے ساتھ بری حرکت کا ارادہ کر کے میرے پاس سے بھاگا۔ آپ نے اپنی براعت اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہارے گھر والوں میں ایک بچہ ہے، اس سے پوچھو، وہ سچائی بیان کرے گا۔ 4 مہینے کا بچہ تھا جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، ماموں زاد بھائی تھا۔ آپ نے عزیز مصر سے کہا، اس بچے سے پوچھو۔ اس نے کہا، بچہ کیا جواب دے گا؟ پالنے میں ہے، جھولے میں ہے۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گواہی عطا فرمائے، قوت گویائی عطا فرمائے گا، بولے گا۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ اس میں سچ کون ہے، زلیخا یا یوسف؟ بچے نے اللہ کے حکم سے کہا، تمہاری یہ بیوی زلیخا غلط ہے اور یہ جو ہے بالکل بے جرم ہے، پاک و صاف ستھرا ہے۔